بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے حدیبیہ سمجھوتے کی دھاراؤں کی اپلبدھیاں۔ مسلمانوں کا غم۔ یہ ہے سمجھوتے کی دھاراؤں کی حقیقت، لیکن ان دھاراؤں میں دو باتیں دیکھنے میں ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا۔ ایک یہ کہ آپ نے بتایا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بنا واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر سمجھوتا کیا؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے سندیہ اور گمان پیدا کر رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے احساس اتنے چٹیلے تھے کہ وہ سمجھوتے کی دھاراؤں کی گہرائیوں اور نتیجوں پر غور کرنے کے بجائے دکھ اور ملال کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور شاید سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مارے گئے لوگ جنت میں اور ان کے مارے گئے لوگ جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر کہا تو پھر کیا ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز برباد نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ آپ بیت اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ کے پاس آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بفیر ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آخر میں اتنا اور بڑھا دیا کہ آپ دامن تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیتیں اتری، جن میں اس سمجھوتے کو کھلی جیت کہا گیا ہے۔ یہ آیتیں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جیت ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہوا اور واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس دن جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر
میں نے بہت سے عمل کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب جا کر مجھے بھلائی کی امید ہے۔ کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر سنتشٹ ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکے میں پیڑا دی جا رہی تھی چھٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے متر تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے جو آدمی بھیجے اور یہ کہلایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و قرار ہے اسے پورا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک ویکتی سے کہا، اے فلاں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بہت اچھی ہے۔ اس ویکتی نے اسے میان سے نکال کر کہا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم یہ بہت اچھی ہے، میں نے اس کا بہت بار تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، تنک مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس ویکتی نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا ویکتی بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے خطرہ کیا ہے۔ وہ ویکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی اللہ کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی اور پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی برباد ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ لڑائی کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جانے والا ہے، اس لیے وہ مدینے سے نکل کر سمندر تٹ پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو شام دیش آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا پناہ میں رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا اور وہ مدینہ آ گئے۔ قریش کے بڑوں کا اسلام اپنانا۔ اس سمجھوتے کے بعد سن 7 ہجری کے شروع میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مکہ نے اپنے ثبوتوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ نئی تبدیلی۔ حدیبیہ کا سمجھوتا اصل میں اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کی شروعات تھی۔ چونکہ اسلام کی دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے
جب وہ لڑائی کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی اور آ گئے تو لڑنے والوں کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہودی میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے عرب برادری میں بت پرستی کے نمائندے اور سردار تھے، اس لیے لڑائی کے میدان سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کی بھاونائیں ٹھنڈی پڑ گئی اور ان کی دشمنی بھرے رویے میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمجھوتے کے بعد غطفان کی اور سے بھی کسی بھی بڑی کوشش اور شور شرابہ کا پردرشن نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہودیوں کے بھڑکانے کے پر۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو یہ یثرب سے نکلے جانے کے بعد خیبر کو اپنی چالوں اور شڈینتروں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مدینہ کے آس پاس بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتموں یا کم سے کم انہیں بڑے پیمان پر پیڑا پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے حدیبیہ کے سمجھوتے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا فیصلہ کرنے والا جو قدم اٹھایا وہ اسی فتنے اور فساد کے کیندر کے خلاف کیا۔ بہرحال شانتی کے اس مرحلے پر جو حدیبیہ کے سمجھوتے کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور پرچار کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی گتیویدیاں تیز سے تیز تر ہو گئیں، جو لڑائی کی سرگرمیوں پر چھائی رہی۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کی جائیں: ایک تبلیغی پرچار سمبندھی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سرداروں کے نام پتر، 2 جنگی سرگرمیاں، سامرک گتیویدیاں۔ پھر انوچت نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سرداروں کے نام پتر کا وورن دے دیا جائے، کیونکہ سوابھاوک روپ سے اسلام دعوت میں پردھم ہے، بلکہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں، لڑائی اور فتنے، ہنگامے اور گھٹن سہن کیے تھے۔ بادشاہوں اور سرداروں کے نام پتر، اس کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔